یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ کل سے 3,300 کروڑ روپے مالیت کے کئی اہم پروجیکٹوں کا رکھیں گے سنگ بنیاد اور کریں گے افتتاح۔ ملک بھر میں یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کی قومی تقریب سری نگر میں وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوگی منعقد۔ SKICC سری نگر میں تقریباً 7,000 لوگ یوگا کی قومی تقریب میں لیں گے حصہ۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع کو دیا جموں کشمیر کے لیے باعث افتخار قرار اور نیٹ انڈر گریجویٹ 2024 کے انعقاد میں مبینہ بدعنوانی کے حوالے سے قومی ٹیسٹنگ ایجنسی اور مرکزی حکومت کے نام سپریم کورٹ کا نوٹس جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تمام ضروری انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سال یوگا کا بین الاقوامی دن منانے کے لیے ملک اور بیرون ملک میں متعدد تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 21 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس سال یوگا کے بین الاقوامی دن کا موضوع یوگا فار سیلف اینڈ سوسائٹی یعنی یوگا خود اور سماج کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ اس سال قومی سطح کی یوگ تقریب سری نگر میں منعقد کی جا رہی ہے، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی از خود شرکت کر کے یوگا کے تئیں جموں کشمیر خاص کر وادی کے لوگوں کا جوش اور جذبہ بڑھائیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا جموں کشمیر کا دورہ کل یعنی 20 جون کو ہی شروع ہوگا۔ پروگرام کے مطابق کل شام کے تقریباً 6 بجے وزیر اعظم SKICC سری نگر میں منعقد ہونے والے پروگرام ایمپاورنگ یوتھ ٹرانسفارمنگ جموں کشمیر میں شرکت کریں گے، جس دوران وہ جموں کشمیر میں 1,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے 84 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور قوم کے نام وقف کریں گے۔ ان میں سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے، واٹر سپلائی اسکیموں اور اعلی تعلیم سیکٹر سے جڑے پروجیکٹ شامل ہیں۔ وہ چنانی پتنی ٹاپ ناشری سیکشن کی تجدید، صنعتی مراکز کی ترقی اور 6 گورنمنٹ ڈگری کالجوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی وہ زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کے لیے 1,800 کروڑ روپے مالیت کے ایک اہم پروجیکٹ کو بھی لانچ کریں گے۔ یہ پروجیکٹ UT کے 20 اضلاع کے 90 بلاکوں میں عملایا جائے گا، جس کے تحت 3 لاکھ کنبوں کے 15 لاکھ مستحقین کا احاطہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سرکاری نوکری پانے والے 2,000 سے زیادہ افراد کو نوکریوں کے مراسلے بھی پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اگلے روز یعنی 21 جون کو صبح کے 6:30 بجے SKICC میں منعقد ہونے والے قومی سطح کے یوگا پروگرام میں خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وہ وہاں یوگ آسنوں میں حصہ لینے کے بعد پروگرام میں شامل لوگوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر جموں کشمیر کے کامیاب نوجوانوں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ بھی کریں گے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ یہ جموں کشمیر اور یہاں کے عوام کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اس سال یوگا کے بین الاقوامی دن کی قومی تقریب سری نگر میں شاہراہ آفاق ڈل جھیل کے کنارے منعقد ہو رہی ہے، جہاں ملک کے وزیر اعظم بذات خود موجود رہیں گے۔ LG نے کہا کہ SKICC میں منعقد ہونے والی یوگا کی اس بڑی تقریب میں زائد از 7,000 لوگ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ UT کے باقی سبھی اضلاع میں بھی یوگ ڈے کے سلسلے میں بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوں گے۔ انترراشٹریہ یوگ دیوس کے دن سری نگر اپستھت رہیں گے اور ڈل لیک کے کنارے 7,000 سے زیادہ یوگ پریمیوں کے ساتھ یوگ کریں۔ ہمارے پرشاسن نے اور آیوش منترالیہ نے سبھی ضلعوں میں بھی ضلع کیندروں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر یوگ کرنے والے یوگ پریمیوں کو آمنترت کیا ہے۔ پورے جموں کشمیر میں یوگ کا پرچلن پچھلے 10 برسوں میں بڑھا ہے۔ انیک وشو کیرتیمان ورلڈ ریکارڈ یوگا ڈے نے بنائے۔ جموں کشمیر میں بھی گت ورس لگ بھگ 23 لاکھ لوگوں نے یوگ دیوس کے دن پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ورس یہ سنکھیا ماننی پردھان منتری جی کے کارن اور بڑھنے والی ہے، اور اس ورس جو تھیم رکھا ہے آیوش منترالیہ نے یوگا فار سیلف اینڈ سوسائٹی، تو ایک اچھا سندیش جموں کشمیر میں، دیش میں اور پوری دنیا میں جائے گا، اور ماننی پردھان منتری جی کے آنے کے کارن ایک آکرشن بڑھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کی اکانومی کو بھی لابھ ہوگا۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں
सशंक आसन का मुजाहरा किया गया। इस क्लिप में सेहत के फवायद को बयान किया गया है और इसको अंजाम देने के बारे में तफसीली हिदायत फराहम की गई है। सशंक आसन कब्ज और कमर दर्द को दूर करने में मदद करने के अलावा तनाव और गुस्से को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस के मरीजों को मशवरा दिया गया कि वो इस आसन को करते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें या इससे मुकम्मल परहेज करें। उधर आयुष के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योगा समाजी हम आहंगी को फरोग देते हुए जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तरक्की को फरोग देता है। वजीर ने मजीद कहा कि हालिया बरसों में लाखों लोगों की पुरजोश शिरकत समाज पर योगा के गहरे असरात की अक्कासी करती है। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में वादी के सभी अजला में मुतलका महकमों की जानिब से तैयारियां और इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा आयुष की तरफ से योगा के प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने की गर्ज से मुनासिब इकदामात किए जा रहे हैं। अनंतनाग के हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से बात करते हुए जिला आयुष ऑफिसर डॉक्टर अली मोहम्मद ऋषि ने योगा की अहमियत और इफादियत उजागर करते हुए कहा कि जिले में बैनुल-अक़वामी योग डे मनाने के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है। हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल एकदम इनसे एट द सेट लेवल। और ये जो तकरीब होगी ये सुबह सवेरे होगी, 5:30 बजे होगी। डिग्री कॉलेज खनबल में है, तो वहाँ पे जो मेन तकरीब होने जा रही है कि अनंतनाग के अंदर पहलगाम में एक उसी टाइम और एट द सेम टाइमिंग वेन्यू एक हर एक तकरीब का सेम रहेगा। तो वहाँ पे भी एक बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जो हमारे पहलगाम के अंदर भी। योगा एक वन डे इवेंट है नहीं, तो इंसान को रोजाना अपनी जिंदगियों के अंदर कम से कम 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के स्पेशली इन द मॉर्निंग्स उसको अपनाना होगा, उस पर अमल पैरा होना। दैट मीन्स यू विल हैव टू अडॉप्ट ऑल दिस एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने आज मुतलका जिला अफसरों की एक मीटिंग में बैनुल-अक़वामी योगा डे के सिलसिले में की गई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिले में योग डे के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के अहाते और टीटवाल में जीरो लाइन के नजदीक मुनक्कद होंगी। डिप्टी कमिश्नर मौसूफा ने प्रोग्राम के कामयाब और आसान इनेकाद के लिए मुतलका महकमों के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत उजागर करते हुए प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासतौर पर नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया। उधर जिला बांडीपोरा में भी योग डे के सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजामात और तैयारियां की जा रही हैं। हमारे बांडीपोरा नुमाइंदे आदिल इस्माइल से बात करते हुए जिला नोडल ऑफिसर आयुष बांडीपोरा डॉक्टर फिरदौस मलिक ने कहा कि लोगों को योगा की इफादियत से वाकिफ कराने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हम 21 जून को योगा का डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इस सिलसिले में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इस साल भी हमने योगा के सिलसिले में बहुत सारी तैयारियां की हैं। हमने बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों में योगा से पहले बहुत सारे सेशन किए हैं और इंशाल्लाह 21 का हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर शेर कश्मीर स्टेडियम में बांडीपोरा में। और उस सिलसिले में कल हमारा एक ड्राई रन है। कल मॉर्निंग में 6 बजे हम स्टेडियम में ये वो ड्राई रन करने जा रहे हैं। उसमें हमारी पार्टिसिपेशन तकरीबन 1200 के आसपास होगी इंशाल्लाह और वो पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में भी आयुष डे के सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जिले में 21 जून को सबसे बड़ी तकरीब मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के अहाते में मुनक्कद होगी, जहां 1200 से 1500 लोगों की शिरकत मुतवक्को है। इस सिलसिले में आज भी वहां तैयारियों की एक कड़ी के तहत योग आसन का एक सेशन मुनक्कद हुआ। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पटरू से बात करते हुए जिला आयुष ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान राथिर ने कहा कि आज के प्रोग्राम में तकरीबन 700 लोगों ने शिरकत की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वो योग के फवाइद से मुस्तफीद होने के लिए 21 जून को मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो कि ये 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सिर्फ कुलगाम में ही नहीं मनाया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और दूसरा हम कुलगाम के बारे में करेंगे, जो मेन इवेंट होगा 21 को
وہ ہوگا سینٹرل پارک منی سیکٹریٹ میں، جہاں ہم نے کم سے کم 1200 سے 1500 لوگ جو ہے وہ شرکت کریں گے، جس میں سے سینئر سٹیزن بھی ہوں گے، کالج اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اور جو ہائر سیکنڈری لیول تک بچے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جو بھی ارینجمنٹ ہے وہ آلریڈی ہم نے جو ہے تیار کر کے رکھا ہے۔ جو آج ہمارا جو ڈرائی رن تھا، ریہرسل تھی، ڈریس ریہرسل، اس میں تقریباً 600 سے 700 لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور میں لوگوں کے لیے یہی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ آئیے اور یوگا کو اپنائیے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے صحت پہ کتنا اثر اس یوگ کا پڑے گا، اور میں لوگوں سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز ہیں وہاں پہ جائیں گے اور یوگ کا لابھ اٹھائیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیٹ انڈر گریجویٹ 2024 کے امتحان کے انعقاد میں مبینہ طور پر پیپر لیک ہونے اور بدعنوانی کے حوالے سے امتحانات منعقد کرانے کی قومی ایجنسی NTA اور مرکزی حکومت کے نام نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں برتی گئی غفلت کی بھی اچھی طرح سے چھان بین کی جانی چاہیے۔ NTA اور مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ اس امتحان کے لیے کڑی محنت کرنے والے طلباء کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جسٹس وکرم ناتھ اور SVN بھٹی پر مشتمل سپریم کورٹ کے ویکیشن بینچ نے کیا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ 2024 امتحان سے متعلق قانونی چارہ جوئی کو مخالف نہیں سمجھا جانا چاہیے اور اس کے بجائے غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ کمشنر ٹرانسپورٹ راجندر سنگھ تارا نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے ضلع میں ٹرانسپورٹ خدمات کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے محکمے کی طرف سے فراہم کی جانے والی آن لائن خدمات پر ہو رہی عمل آوری کا برسر موقع جائزہ لیا۔ ٹرانسپورٹ کمشنر نے ساتھ ہی ضلع کے زڈر وسو میں مجوزہ آفس کم ڈرائیونگ ٹیسٹ اینڈ فٹنس سینٹر کی جگہ کا معائنہ کیا۔ یہ پروجیکٹ عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کی سمت میں جدید ترین بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کے سلسلے کی محکمے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے ہرناگ میں محکمے کے موجودہ ڈرائیونگ ٹیسٹ اینڈ فٹنس گراؤنڈ کا بھی دورہ کیا۔ افسر موصوف نے بعد میں ضلع میں مختلف ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنوں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی، جس دوران ضلع میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو درپیش کئی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کے جنم دن کے سلسلے میں گرو پورب 22 جون سنیچروار کو منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اصل تقریب گردوارہ چھٹی پادشاہی کاٹھی دروازہ سری نگر میں منعقد ہوگی۔ گردوارے میں سکھ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وادی کے دیگر علاقوں خاص طور سے سکھ برادری کی آبادی والے علاقوں میں بھی گردواروں میں گرو پورب کی تقریب مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ لداخ میں ریٹائرڈ جسٹس بنسی لال بھٹ کی صدارت میں حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک رہنے والے لوگوں کے لیے ریزرویشن سے متعلق یک نفری کمیشن نے متعلقہ لوگوں سے دعوے، عرضداشتیں اور سفارشات قبول کرنے کی آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اب انہیں 3 جولائی تک قبول کیا جائے گا۔ عام انتخابات میں مصروف ہونے کی وجہ سے عرضداشتیں یا حلف نامے تیار کرنے میں تاخیر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے متعلقہ اداروں نے اس میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ عرضداشتوں کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن لوگوں کی رائے اور ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے متعلقہ علاقوں کا دورہ کرے گا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ نے یہ یک نفری کمیشن اس مقصد سے تشکیل دیا تھا کہ بھارت چین سرحد پر حقیقی کنٹرول لائن اور بھارت پاکستان سرحد کے نزدیک رہنے والے لوگوں کے لیے ریزرویشن سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے اور ان علاقوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہیں جموں کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 اور متعلقہ ضابطوں کے تحت ریزرویشن کے لیے حقیقی کنٹرول لائن سے ملحقہ علاقے نامزد کیا جانا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر صوبے اور جموں ڈویژن کے خطہ پیر پنچال میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش، جبکہ جموں صوبے میں موسم عام طور پر خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔